بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ زندگی کے ہر شعبہ کو محیط ہے۔ آج مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جب بندہ مومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرتا ہے تو نہ صرف دنیا میں کامیابی اور کامرانی ہے بلکہ وہ شخص آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوست و احباب کے ساتھ کس قدر خوبصورت تعلق رکھا کرتے تھے، اور آج اگر ہم اپنے دوست و احباب کے ساتھ اچھا خوشگوار تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے اس پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب آپ دوست و احباب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی بات چیت ہو رہی ہو تو جب بندہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو کاٹا نہ جائے بلکہ اس کی بات کو مکمل سنا جائے، اور اگر وہ ایسی بات کر دیتا ہے جو ناخوشگوار ہو تو اس کو روک دیا جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طویل روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کو کاٹتے نہیں تھے، اور جب وہ بات کر رہا ہوتا تو اگر وہ حد سے تجاوز کر دیتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات کو نہیں سنا کرتے تھے، اس کو روک دیتے تھے، آپ منع فرما دیتے، یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس سے اٹھ کر تشریف لے جاتے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے اس پہلو سے ہمیں یہ علم ہوا کہ کسی کی بات کو نہیں کاٹنا چاہیے، اس کی بات کو مکمل سنا جائے، اور اگر وہ ایسی بات کرتا ہے جو تکلیف دہ ہے یا نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کو روک دینا چاہیے، اور اگر وہ پھر بھی نہیں رکتا تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ اس مجلس سے بندہ اٹھ کر چلا جائے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ کوئی انہیں ضرورت پیش آتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ضرورت کو پورا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ویسے بھی کوئی سائل آتا تو وہ واپس نہیں جاتا تھا، اصحاب کا بھی خیال رکھتے اور ان کی ضروریات جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری فرمایا کرتے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور معمول مبارک یہ بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر مسئلہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے کا حل فرماتے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے والد گرامی شہید ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا۔ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کیا کوئی مال کی ضرورت ہے تمہیں تو بتاؤ۔ تو حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت
میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن جب آئے گا تو تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے تو بحرین سے مال آیا، تو آپ نے حضرت جابر کو بلا لیا اور فرمانے لگے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے زندگی میں وعدہ فرمایا تھا، تو آ جاؤ اور جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا تھا اتنا مال تم لے لو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعدہ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پورا فرمایا، اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ تین مٹھی کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ اتنا مال جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دینے کا وعدہ فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنا ہی مال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اسی طرح اگر دوست و احباب میں سے اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کی بھوک کو مٹانا چاہیے، اس کی بھوک کا مداوع کرنا چاہیے، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوست و احباب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کھانا بھی پیش کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فاقہ کا ذکر کر رہے تھے، تو حضرت عارج بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے وہ کھانا بیچتے رہتے تھے، تو اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فاقہ میں ہوتے تھے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صورتحال یہ تھی کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں احباب موجود ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھانا ان کو پیش فرما دیتے، اور اسی طرح اگر مہمان آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی کھانا جو ہے وہ عطا فرماتے۔ اور اسی طرح وہ اصحاب صفا جو ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، ان کے کھانے کی ذمہ داری بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اٹھائی ہوئی تھی، اور مدینہ کے دیگر اصحاب رسول بھی اس ذمہ داری کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھانا انہیں بھی پیش کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ فاقہ میں ہوتے۔ تو اس روایت میں بھی آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو کھانا ہوتا وہ بھی اپنے دوست و احباب کو جو ہے وہ پیش کر دیتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح جب کسی سے دوستی ہوتی ہے، اچھا تعلق ہوتا ہے، تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس کی کوئی بری بات نہ سنی جائے، اور ایسا ہی تعلق ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ تعلق ہو اس کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی تکلیف دہ بات کو قبول نہیں فرماتے تھے، اور اپنے اصحاب کے متعلق بھی کسی کی کوئی بات جو بری اور شکایت یا تکلیف دہ ہوتی تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنا نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی میرے صحابہ کے متعلق کوئی شکایت کی بات نہ کہے۔ جب تم میری مجلس میں بیٹھے ہو تو میرے کسی صحابی کے متعلق تم شکایت نہ کرو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم لوگوں کے سامنے آؤں تو میرا سینہ تم لوگوں کے متعلق صحیح اور سالم ہو، صاف ستھرا ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کے بارے میں مجھے کوئی تکلیف دہ بات نہ پہنچائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان سے جب نکلوں تو میرا دل تمہاری طرف سے بالکل محفوظ ہو۔
اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب احباب کی مجلس ہوتی ہے، دوست جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کسی دوست کے متعلق جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں یا بدگمانی کرتے ہیں یا تکلیف دہ بات کر دیتے ہیں یا ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس دوست کے متعلق جو ہے وہ برا خیال دل میں جو ہے وہ جنم لے لیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو برا خیال جنم لینا ہے اس سے پہلے ہی روک دیا۔ سیرت مطہرہ کے اس پہلو سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ دوست کے جب دوستی ہے تو اس کے متعلق بری بات نہ سنی جائے، تکلیف دہ بات نہ سنی جائے، اس کی بدگمانی کو نہ سنا جائے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب کے متعلق تم جو ہے وہ کوئی شکایت نہ کرو، ان کی تکلیف دہ بات میرے سامنے نہ کرو، اس لیے کہ میں اپنے اصحاب کے متعلق جو ہے وہ اپنا دل صاف اور ستھرا رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔